اللہ نے جب ازل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ چنے تھے تو ان میں اس ہستی کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو تاریخ نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سنا ہوگا آپ نے کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں معاویہ خال المؤمنین، معاویہ کاتب الوحی، فلاں فلاں، اتنے رقبے پہ پتہ نہیں حکومت کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ عجیب ہے، یعنی میں تو ان میں سے کوئی بھی لقب جو ہے وہ فضیلت پہ دلالت نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ کی نظر میں ان میں سے کوئی لقب فضیلت پہ دلالت کرتا ہے تو بتا دیں۔ کاتب الوحی، ایک کاتب وحی تھا کہ جو کیا ہوا، مرتد ہو گیا تھا، شیعہ سنی سب مان رہے۔ کاتب وحی تھا، قرآن لکھتا تھا، مرتد ہو گیا۔ خال المومنین کے اوپر آئے تو خال المومنین تو خود اہل سنت پھنسے ہوئے ہیں، یہ باقیوں کو خال المومنین کہتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے کسی اہل سنت کو دیکھا وہ محمد بن ابی بکر کو خال المومنین کہہ رہا ہو؟ نہیں کہہ رہا۔ اچھا عجیب ہے کہ ازواج پیغمبر میں، یعنی رسول اللہ کے ازواج میں سے سب سے زیادہ فضائل حضرت عائشہ کے بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ فضائل، لیکن ان کے بھائی کو خال المومنین نہیں کہتے۔ جناب رملہ ان کے فضائل بیان ہی نہیں کرتے کہ یہ ابو سفیان کی بیٹی کے فضائل ہیں، لیکن بھائی کے فضائل خال المؤمنین یہ اور وہ۔ اور اب کہتے بھی ہیں فضائل پتہ نہیں حضرت عائشہ کی یہ ہیں، وہ تصویر جبرائیل لے کے آئے تھے یہ اور وہ، بھائی کو خال المؤمنین تک نہیں کہتے۔ کیوں؟ چونکہ علی کا ساتھی ہے، چونکہ اس نے علی کا ساتھ دیا ہے، چونکہ مولا علی کے پیروکار ہے، حتیٰ کہ یہ شخص اپنی بہن کے خلاف آیا علی کا ساتھ دے کر۔ یہ وہ محمد بن ابی بکر ہے۔ میں تو کہتا ہوں محمد بن ابی بکر جیسا شاید ہی کوئی ملے آپ کو۔ محمد بن ابی بکر یعنی خلفاء کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، ان وہ افراد کے جنہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، اس خاندان سے تعلق رکھنے والا، بلکہ خلیفہ کا بیٹا وہ اپنے اس موقعیت سے، اپنے اس اسٹیٹس سے دیگر استفادہ بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ بعضوں نے کیا، لیکن نہیں کیا اس نے۔ وہ مولا علی کا ساتھی رہا، وہ مولا علی کے جوار میں لڑا، وہ اپنی بہن کے خلاف آ کر مولا علی کا ساتھ دیا، اور شہادت بھی دردناک طریقے سے انہوں نے شہادت قبول کی۔ کیسے دردناک؟ لیکن ان کو خال المومنین نہیں کہتے، معاویہ کو کہتے ہیں۔ میں آج صرف اور صرف آپ کے سامنے ایک بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھیں معاویہ کے لیے میں آپ کے پاس کون سی فضیلت ہے جو آپ معاویہ کے لیے مان رہے ہیں۔ میں ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس حدیث سے کچھ نتائج لے رہا ہوں کہ یہ نتائج آپ دیکھیں کہ یہاں بات فقط بغض علی نہیں ہے کہ معاویہ علی سے بغض رکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مولا علی وہ معاویہ سے افضل ہے، یہ ہے اور وہ ہے، میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے دیکھیں محمد بن ابی بکر کو مولا علی وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اور ان کو مصر کا گورنر بناتے ہیں، جبکہ وہی علی ابن ابی طالب صبح کی نماز میں معاویہ کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ محمد بن ابی بکر کو نہیں مانتے، معاویہ کو مانتے ہیں۔ یہ علی کے خلاف چل رہے یا نہیں چل رہے؟ یعنی کوئی بھی صاحب عقل مجھے بتائیں یہ علی کے خلاف طریقہ ہے یا نہیں؟ علی نے تو یہ طریقہ نہیں اپنایا ہے، مولا علی نے تو محمد بن ابی بکر کو اپنے ساتھ کیا، محمد بن ابی بکر کی تعریفیں کی ہیں، محمد بن ابی بکر کو اس لائق پایا کہ ان کو ایک مصر جیسے جگہ کی حکومت دی تھی، گورنری دی تھی، جبکہ دوسری طرف مولا علی صبح نماز شب پڑھنے کے بعد، یہ نہ کہیں کہ صحابہ کے درمیان میں آپس میں کبھی غصہ ہوتے تھے، نہیں، غصہ کی بات نہیں ہے، نماز شب پڑھی،
پھر لوگوں کو نماز صبح کی جماعت کراتے ہیں، کوئی غصے والی بات نہیں ہے۔ وہاں حضرت علی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ علیک بمعاویہ و اشیاعہ، معاویہ اور معاویہ کے گروہ والوں کو برباد کر۔ اہل سنت محمد بن ابی بکر کو نہیں مانتے، نہ ان کے فضائل بتاتے ہیں، نہ ان کو خال المومنین کہتے ہیں، بلکہ علی کے راستے کی مخالفت، یعنی بالکل 180 درجے مخالفت کر کے جن کو مولا علی نے بد دعائیں دی ہے اسی کے قصیدے گاتے ہیں۔ یا اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ صحیح سند سے موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ لیکن آج میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ معاویہ نے علی کے بغض کی وجہ سے، مولا علی سے بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک کیا ہے، سنت رسول اللہ کو۔ اور روایت کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ بغض علی کی وجہ سے یہ لوگ سنت کو ترک کرے، وہ کوئی رافضی نہیں ہے، رافضی ہو، روافض نہیں کیا ہے، وہ من اجلاء التابعین۔ سعید ابن جبیر کہہ رہے ہیں، سعید ابن جبیر وہ بیان کر رہے ہیں کہ سر معاویہ نے کیا کیا، روایت کو بیان کرنے والا وہ ہے، علی کے بغض کی وجہ سے لبیک اللہم لبیک سے لوگوں کو روکا۔ کیوں؟ ابھی یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح سنن النسائی المجلد الثانی ناصر الدین البانی کی، یہاں پہ 343 نمبر صفحے پہ 3006 پہ روایت نمبر ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کنتو مع ابن عباس بعرفات، میں ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، فقال کیا کہا، ما لی لا اسمع الناس یلبون۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اے سعید کیا ہوا ہے، یہ لوگ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ قلت، حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یخافون من معاویہ، یہ معاویہ سے ڈرتے ہیں، معاویہ ان کو نہیں چھوڑتا کہ یہ لوگ لبیک اللہم لبیک کہے۔ معاویہ لبیک اللہم لبیک سے روکنے والے شخص کا نام ہے آپ ہی کے حدیث کے مطابق۔ فخرج ابن عباس من فسطاطہ، نکلے حضرت ابن عباس اپنے خیمے سے، فقال لبیک اللہم لبیک، ابن عباس نے لبیک اللہم لبیک کہا، اور پھر کہا فإنہم ترکوا السنہ من بغض علی، یہ سنت رسول کو علی کے بغض کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ساری سنتیں ہیں مولا علی کے بغض کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی ہیں، اور معاویہ کا حکم تھا، چونکہ علی وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں لہٰذا معاویہ سے ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس حدیث سے، اس روایت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی تو سمجھتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے بھی یہ نہیں کہ ہاں بالکل معاویہ یہی کہتا تھا کہ چونکہ علی کہتے ہیں لہٰذا ان کو لبیک اللہم لبیک کہنے نہ دیں۔ اچھا، اس کے اوپر حاشیہ دیکھیں، سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی، حاشیہ امام السندھی، بہت مشہور حاشیہ ہے، جزء خامس پہ 5 نمبر جلد پہ اور صفحہ نمبر 279 پہ وہ کیا کہتے ہیں، من بغض علیین، کیا ہے من بغض علیین، اے لأجل بغضہ، علی سے بغض کی وجہ سے، وَهُوَ كَانَ يَتَقَيَّدْ بِالسُّنَن، چونکہ علی مقید تھے کہ سنت رسول کو وہ انجام دیتے تھے، سنت رسول کو ترک نہیں کرتے تھے۔ فَهَؤُلَاءِ تَرَكُوهَا بُغْضَ اللَّهِ، ان لوگوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک شخص، اب ایک شخص وہ علی سے بغض کی وجہ سے سنت رسول کو ترک کریں، بلکہ لوگ بھی ترک کر رہے ہوں اس شخص کے ڈر کی وجہ سے، بھائی میں کیسے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں؟ کیسے میں کہوں کہ یہ خال المومنین ہے؟ کیسے میں کہوں کہ یہ بڑا فضیلتوں والا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا سر۔ آپ ان روایات کا جواب دے دیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ورنہ کوئی حق نہیں ہے۔ جو مولوی مفتی ان روایات کے جوابات نہیں دے سکتے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔